السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں اس کا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ پڑھنا واجب ہے، مستحب ہے یا مسنون ہے؟ سب سے پہلے موطا امام مالک کے اندر 535 نمبر پر ایک اثر ہے، نافع رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ روایت کرتے ہیں اور اس کو سلسلہ ذہبیہ کہتے ہیں، یعنی سند بہت زیادہ چھوٹی اس کی ہے۔ مالک جو ہیں وہ نافع سے اور نافع ابن عمر سے، 3 اس میں صرف راوی ہیں، اور یہ اثر جو ہے، اس اثر کو سلسلہ ذہبیہ کو اصح الاسانید بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ موقوف ہے، عمل ہے عبداللہ ابن عمر کا، کان لا یقرأ فی صلاۃ علی الجنازہ، کہ وہ نماز جنازہ میں کچھ قرآن پڑھا نہیں کرتے تھے، یعنی قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور شارحین کہتے ہیں لا یقرأ فاتحۃ الکتاب ولا غیرہا، نہ قرآن فاتحہ پڑھتے نہ کوئی اور سورت پڑھتے، اور یہی شاید سب سے بڑی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ خیر، تو یہ معروف مسئلہ ہے، مسائل اختلاف میں سے ہے۔ بعض اہل علم کے ہاں جو ہے سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں پڑھنا رکن ہے، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اور درمیانہ کچھ لوگوں کا قول، کچھ اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے اسے اختیار کیا ہے۔ علماء کا اختلاف جو ہے جنازے کے اندر 3 اقوال پر ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، جیسا کہ فتاوی الکبریٰ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ پہلا قول وہ کہتے ہیں قیل لا تستحب بحال، مستحب کسی حال میں نہیں، یہ مذہب ہے ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا۔ وقیل بل یجب فیہا، دوسرا قول ہے کہ واجب ہے فاتحہ کا پڑھنا نماز جنازہ میں، اور یہ قول ہے اصحاب شافعی، امام شافعی کے اصحاب کا، اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب اور علماء کا۔ اور تیسرا قول ہے وقیل بل قراءۃ الفاتحہ فیہا سنہ، یہ سنت ہے، اگر وہ اس میں کچھ بھی نہ پڑھے اور صرف دعا پڑھے بغیر قرأت کے تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ قول جو ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فتاوی الکبریٰ میں۔ لیکن جو ظاہر ہوتا ہے، باقی علم اللہ کے پاس ہے، کہ فاتحہ جو ہے نماز جنازہ کے اندر یہ رکن ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے اس قول اور اس حدیث کے تابع ضمن میں داخل ہے، اس حدیث کے جس حدیث میں آپ نے فرمایا، جو بخاری کے اندر 714 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا نماز میں، اور صحیح مسلم میں یہ 595 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی لیے شاید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت تھا کہ وہ پڑھتے نہیں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یجہر بہا احیانا بلند آواز سے جنازہ پڑھتے، اور سنت تو یہ ہے کہ اسرار آہستہ آواز میں پڑھا جائے، لیکن وہ بلند آواز سے پڑھتے، اور ان سے پوچھا گیا فقال لیعلموا انہا سنہ، تاکہ جان جائیں کہ یہ سنت ہے، یعنی فاتحہ کا پڑھنا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بخاری کے اندر 1249 نمبر حدیث ہے۔ سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا حکم سنت ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی نماز میں پڑھی، اور نبی علیہ السلام کے اعمال اور آپ کی سنتیں جو آپ کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام اس میں فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ جو آج کے فقہا کہتے ہیں یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا دلیل کے لیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، تو ان کے لیے وہ واجب کا درجہ رکھتا تھا۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں والفاتحۃ فی صلاۃ الجنازہ رکن، سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں رکن ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور صلاۃ جنازہ جو ہے یہ صلاح ہے، نماز ہے،
اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ نہ نماز جنازہ پڑھیں ان میں سے کسی ایک کی جو مر گیا مشرکین میں سے۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کو نماز کہا ہے، تو فسم اللہ صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے اسے صلاح کہا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے قرأ الفاتحہ علی جنازہ، جنازہ میں پڑھی، اور قال لتعلموا انها سنہ، تاکہ جان جاؤ کہ یہ سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عربیہ کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا واجبۃ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہ واجب ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے۔ اور آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس حدیث پر اتفاق ہے اس کی صحت پر، جیسا کہ مجموع فتاوی شیخ بن باز کی 13 نمبر جلد 143 نمبر صفحے پہ یہ مذکور ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، دیکھیں ایک طرف صحابی کا قول اگرچہ صحیح سند سے ثابت ہے، ان کا یہ عمل ہے، دوسری طرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنت ہے، اور عبداللہ ابن عباس جو ہیں بخاری کے اندر ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا طریقہ ہے۔ اب جب ایسا معاملہ ہو جس میں حدیث نہ ملتی ہو، کسی صحابی کا قول ہو، تو یقیناً انہوں نے عہد نبوی دیکھا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور آپ کی سنت کے متبعین ہیں، تو ان کے اقوال کو بلا چون چرا لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ایک صحیح حدیث مل جائے پھر ایک صحابی کا قول لے لینا یہ مناسب نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو حجت ہے اور جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن ہے، سنت ہے، اور پھر جو ہے قیاس، اجماع اور صحابی کا قول آتا ہے بعد میں۔ لیکن اگر قرآن و سنت میں نہ ملے تو ہم ایک صحابہ کا فتویٰ لے سکتے ہیں اور ان کا عمل بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح اور صحیح حدیث موجود ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ پھر عبداللہ ابن عباس کا اس پر عمل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہی شرعاً ہم سے مقصود ہے۔ باقی جو فاتحہ ہے یہ بھی دعا ہے اور سب سے بڑی دعا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ دعائیں پڑھی جائیں گی۔ سورت میں ملانے کا ذکر ملتا ہے بعض روایات میں، اور پھر درود ابراہیمی، اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہیں دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں۔ اور ہر مسلمان کو یہ بھی چاہیے کہ نماز جنازہ کی دعائیں اور طریقہ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی۔ یہ دھوکہ اور فراڈ نہ ہو کہ ہم کسی کی جنازے میں جائیں، ہمیں نماز جنازہ ہی نہیں آتی اور ہاتھ باندھ کے اور خاموشی سے جو ہے وہ واپس آ جائیں، اور نہ نماز دعا پڑھی اور نہ ہمیں طریقے کا پتہ تھا۔ کل ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہوگا، اپنے بچوں کو خدا را نماز جنازہ کی دعائیں اور اس کا طریقہ بتائیں، تاکہ کل ان کے والدین فوت ہوں تو اپنے بچے جو ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکیں۔ بچوں کو PhD اور MSc کروا دیتے ہیں، انگلش کے ٹیوٹر رکھاتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم بڑے غافل ہیں۔ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ دعائیں بھی یاد کریں اور نماز جنازہ کا طریقہ بھی۔ تو والعلم والصواب عند اللہ تعالی واللہ تعالی اعلم، هذا ما عندي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔